سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی سے متعلقات نصوص کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10، متعلقات نصوص کا بیان۔ متعلقات نصوص، نصوص نص کی جمع ہے۔ نصوص کی اپنے معنی پر دلالت مندرجہ ذیل طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی نصوص اپنے معنی پر ان طریقوں سے دلالت کرتے ہیں۔ وہ طریقے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، نمبر 4 اقتضاء النص۔ ان طریقوں سے نصوص اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، انہیں متعلقات نصوص کہتے ہیں۔ ان چاروں کو متعلقات نصوص کہتے ہیں۔ اگر کہیں متعلقات نصوص لکھا ہو تو اس سے مراد یہی چاروں ہیں۔ اب ہر ایک کی تعریف، مثال اور حکم بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عبارت النص کی تعریف۔ عبارت النص کسے کہتے ہیں؟ عبارت النص سے مراد کیا ہے؟ کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام چلایا جائے اسے عبارت النص کہتے ہیں۔ کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام چلایا جائے، جو کلام لایا جائے، اسے عبارت النص کہتے ہیں۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثال، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے۔ یہ کلام اس بات یعنی اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جو مہاجر فقیر ہیں، مال غنیمت میں ان کا بھی حق ہے، لہٰذا مال غنیمت کے مستحق افراد کے بیان میں یہ عبارت النص ہے۔ یہ جو آیت ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ مال غنیمت کے مستحقین کے بیان میں، یعنی مال غنیمت کے مستحقین کون کون ہیں، ان کے بیان میں یہ عبارت النص ہے، کیونکہ ان کو بیان کرنے کے لیے اس کلام کو چلایا گیا ہے، یہ آیت لائی گئی ہے، اس لیے ان کے بیان میں یہ عبارت النص ہے۔ اب عبارت النص کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ عبارت النص کا حکم یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ عبارت النص قطعیت کا فائدہ دیتی ہے جبکہ عوارض سے خالی ہو، یعنی جب اس میں کوئی عوارض نہ ہو تو یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اور تعرض کے وقت اسے اشارت النص پر ترجیح حاصل ہوگی۔ جب اشارت النص اور عبارت النص کا تعرض ہو جائے، دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، تو عبارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی، عبارت النص پر عمل کریں گے۔ اب اشارت النص کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ اشارت النص کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے۔ اشارت النص کی تعریف، نص سے بغیر کسی زیادتی کے جو معنی و حکم اشارتاً سمجھ میں آ رہا ہو اسے اشارت النص کہتے ہیں، نیز اس کے لیے کلام نہیں چلایا جاتا۔ ٹھیک ہے، نص سے بغیر کسی زیادتی کے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے، جو معنی جو حکم اشارتاً سمجھ میں آئے اسے اشارت النص کہتے ہیں۔
اور اس کے لیے کلام نہیں چلایا جاتا، اشارۃ النص کے لیے کلام نہیں چلایا جاتا، اس کے لیے کلام نہیں لایا جاتا۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں اشارۃ النص کی مثال، جیسے مذکورہ بالا آیت مبارکہ یعنی للفقراء المہاجرین، جب آیت پڑھے نا ہم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ آیت جبکہ جیسے مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کافر مسلمان کے مال پر قبضہ کرے تو مسلمان کے مال پر کافر کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان کے مال پر قبضہ کر لے تو مسلمان کے مال پر کافر کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کافر اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمان کا مال اس کی اپنی ہی ملکیت میں رہے، یعنی اگر اس کا مالک مسلمان ہی رہے اور کفار کی اس میں ملکیت ثابت نہ ہو تو پھر مسلمان کا فقر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان خود اس کے مالک رہیں، خود ان میں اپنے مال میں مسلمان کی ملکیت رہے اور کفار کی ملکیت ثابت نہ ہو تو پھر مسلمان کا فقر ثابت نہیں ہوگا، مسلمان کا فقیر ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ حالانکہ آیت میں مسلمانوں کو ایسی صورت میں فقراء فرمایا گیا ہے، یعنی جو مہاجرین، جو ہجرت کرنے والے اپنا مال وغیرہ چھوڑ کر کے ہجرت کر گئے تھے، کیونکہ ان کے مال پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، اسی وجہ سے انہیں فقراء کہا گیا۔ اگر کافروں کے قبضے کے بعد بھی ان کے مال پر ان کی ہی ملکیت ہوتی، یعنی مسلمانوں ہی کی ملکیت ہوتی اور کافروں کی ملکیت ثابت نہ ہوتی تو انہیں فقراء نہیں کہا جاتا، ان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے فقر ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب مسلمانوں کے لیے فقر ثابت ہے، یعنی جب انہیں فقراء کہا گیا تو معلوم ہوا، اشارتاً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان کے مال پر کافر اگر قبضہ کر لے تو کافر کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ دلالۃ النص کی تعریف، دلالۃ النص کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ دلالۃ النص کی تعریف، ایسا معنی جو لغوی طور پر حکم منصوص علیہ کی علت سمجھا جائے، ایسا معنی جو لغت کے اعتبار سے لغوی طور پر منصوص علیہ کے حکم کی علت سمجھا جائے۔ منصوص علیہ یعنی جس پر نص وارد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حکم کی علت سمجھا جائے، ایسا معنی جو لغوی طور پر منصوص علیہ کے حکم کی علت سمجھا جائے، اسے کہتے ہیں دلالۃ النص۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دلالۃ النص کی مثال، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ترجمہ کنز ایمان، تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا۔ لغت کا جاننے والا اس آیت کو سنتے ہی یہ بات جان لے گا، ٹھیک ہے، سنتے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لغت کا جاننے والا اس آیت کو سنتے ہیں لکھا ہے، سنتے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لغت کا جاننے والا اس آیت کو سنتے ہی یہ بات جان لے گا کہ ماں اور باپ کو اف کہنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں ان کو اذیت ہوتی ہے۔ اف کہنے میں کیونکہ ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو اف کہنے سے منع کیا گیا۔ کوئی بھی اگر لغت کا جاننے والا یہ سنے، اس آیت کریمہ کو سنے کہ اس میں ماں باپ کو اف کہنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ سمجھ جائے گا کہ ماں باپ کو جو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اف کہنے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں اذیت ہوتی ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ لغت کا جاننے والا اس آیت کو سنتے ہی یہ بات جان لے گا کہ ماں اور باپ کو اف کہنا اس لیے حرام ہے کہ ان میں ان کو اذیت ہوتی ہے، یعنی اف کہنے میں ان کو اذیت ہوتی ہے۔ اس سے دلالتاً یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہیں مارنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی اذیت کا سبب ہے۔ یعنی دلالتاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وہ کام جس میں ماں باپ کو اذیت ہوتی ہو، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے دلالتاً، اس آیت کریمہ سے دلالت کے طور پر دلالتاً یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر وہ کام
جس میں ماں باپ کو اذیت ہو وہ بھی حرام ہے۔ دلالت النص کا حکم کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ دلالت النص کا حکم منصوص علیہ میں پائی جانے والی علت جہاں پائی جائے گی اس کا حکم بھی وہاں پایا جائے گا، ٹھیک ہے، جہاں جہاں منصوص علیہ میں پائی جانے والی علت پائی جائے گی تو منصوص علیہ کا جو حکم ہے وہ بھی وہاں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہی، یعنی جیسے کہ اف سے ہم کیا سمجھتے ہیں، جو اہل زبان ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی علت جو ہے اذیت ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچنا ہے، اذیت پہنچنا ہے، تو جہاں جہاں اذیت کی علت پائی جائے گی وہاں وہاں حرام کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔ نوٹ: دلالت النص صریح نص کے قائم مقام ہے، نیز احناف کے نزدیک یہ اقتضاء النص سے قوی ہے، یعنی اگر دلالت النص اور اقتضاء النص کا ٹکراؤ ہو جائے تو دلالت النص کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اب اقتضاء النص کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ اقتضاء النص کی تعریف: وہ معنی جسے مقدر معنی بغیر کلام کی دلالت درست نہ ہو، جس معنی کو مقدر معنی بغیر، پوشیدہ معنی بغیر کلام کی دلالت درست نہ ہو اسے کہتے ہیں اقتضاء النص۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ اقتضاء النص کی مثال: حرمت علیکم امہاتکم، ترجمہ کنز الایمان، حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں، حالانکہ مائیں نہیں بلکہ ان سے نکاح حرام ہے، مائیں حرام نہیں ہیں بلکہ ماؤں سے نکاح حرام ہے، لہٰذا کلام کے تقاضے کے مطابق یہاں نکاحہن کے الفاظ محذوف ہیں، کیونکہ کلام کے تقاضا کرتا ہے کہ ماؤں سے نکاح حرام ہو، نہ کہ مطلقاً مائیں حرام ہو، مائیں حرام نہیں بلکہ ماؤں سے نکاح یہ حرام ہے، تو کلام کا تقاضا ہے کہ یہاں پہ نکاح کے الفاظ پوشیدہ ہوں، یعنی نکاحہن جو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا کلام کے تقاضے کے مطابق یہاں نکاحہن کے الفاظ محذوف ہیں، اور یہ اقتضاء النص ہے، کیونکہ نص اس کا تقاضا کر رہا ہے، اس لیے یہ اقتضاء النص ہے۔ اقتضاء النص کا حکم کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ اقتضاء النص کا حکم، اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ثابت ہونے والی چیز بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اقتضاء النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت کے مقدار ثابت ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انتی طالق، تو اس سے وہ 3 طلاق کی نیت کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے انتی طالق اور اس سے 3 طلاق کی نیت کرے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ 1 طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو 3 کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انتی طالق اور اس سے وہ 3 طلاق کی نیت کرے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ طلاق بطریق اقتضاء ہی مقدر ہوگی اور ضرورت بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 1 طلاق سے پوری ہو جائے گی۔ ضرورت جو ہے کیونکہ 1 طلاق سے پوری ہو جائے گی، اسی وجہ سے اگر کہنے والا یعنی شوہر اگر 3 طلاق کی نیت کرے تو اس کی نیت جو ہے نہیں مانی جائے گی اور اسے 1 طلاق واقع ہوگی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔